شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی آخری آسمانی کتاب میں ایک پوری سورت نازل کر کے جنات کی ہماری دنیا میں موجودگی پر مہر لگا دی۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ جنات کی نسل کس سے چلی، جیسے کہ ہم انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جس وجہ سے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جنات کس کی اولاد ہیں، یعنی ابو الجنات کون ہیں؟ سب سے پہلے جن کو اللہ پاک نے کب اور کیوں پیدا فرمایا تھا؟ کیا جنات کے لیے بھی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر بھیجے؟ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اسی طرح الجان کو ابو الجن کہا گیا ہے، مگر الجان کے ابو الجن ہونے میں مختلف اقوال ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ اسی آیت کی تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں، اور جن کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ سے جو ایک گرم ہوا سے بنی تھی۔ الجان میں الف لام جنسی ہے، الانسان کی طرح جنس ہے۔ جب ایک شخص سے نکلے ہوئے مختلف افراد اسی جنس کے ہوں اور اس شخص کو کسی خاص مادہ سے بنایا گیا ہو تو تمام افراد کا اقوام اسی اصلی مادہ سے بنایا جاتا ہے۔ پس ابو الجن کو جب آگ کے مادہ سے بنایا گیا تو اس کی ساری نسل کو بھی اسی اصلی مادہ سے بنا ہوا کہا جائے گا، اگرچہ اولاد کا سلسلہ تناسلی ہوگا، براہ راست ان کو آگ سے نہیں بنایا گیا ہوگا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا الجان سے مراد ہے تمام جنات کا باپ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الجان جنات کا باپ ہے اور شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر، مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین میں سے کوئی بھی مسلم نہیں، نہ کسی کو موت آتی ہے۔ جب ابلیس مرے گا تو اسی کے ساتھ سب مریں گے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا، جس کا مقصد بھی عبادت الہی ہی تھا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ناظرین، جنات کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی، اس بات کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت آدم کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے اللہ پاک نے ابو الجنات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا جوڑا بنا کر ان کو زمین پر بسا دیا، جو کہ 7,000 سال تک زمین پر آباد رہے۔ ان کی اولاد اس قدر پھیل گئی کہ وہ بغض حسد کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور بہت سی جنگیں ہوئیں جنات میں۔ جب خون ریزی حد سے گزر گئی تو اللہ پاک نے ابلیس یعنی شیطان کو، جو کہ اس وقت فرشتوں کا سردار تھا، اس کو جنات کی طرف ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بھیجا گیا، یعنی فرشتوں کا ایک پورا لشکر زمین پر اترا جس کا سپہ سالار ابلیس تھا۔ فرشتوں نے جنات سے زمین پر بہت دیر بڑی جنگ لڑی، جس کے بعد جنات نے پہاڑوں، سمندروں اور جزیروں میں پناہ لی۔ آئیے اب اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا جنات کا کوئی پیغمبر تھا یا نہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں جنات کے دور کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ جنات کا پہلا دور انسان کی پیدائش سے پہلے کا تھا اور دوسرا انسان کی پیدائش کے بعد کا ہے۔ دوسرا دور جس میں حضرت آدم مبعوث ہوئے اور باقی بھی اللہ پاک نے انسانوں میں اپنے پیغمبر بھیجے، تو قرآن مجید کے مطابق جنات بھی انسانوں کی مانند مختلف تھے اور انہیں ان پیغمبروں کی پیروی کرنے کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کی تخلیق سے پہلے والے زمانے میں جب اللہ پاک نے ابھی انسان کو تخلیق نہ کیا تھا لیکن جنات تخلیق ہو چکے تھے، تو ان کی ہدایت کے لیے بھی کوئی تھا یا وہ جن کی نسل سے تھا؟ اس کے جواب میں یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جنات کے درمیان بھی پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں
نہیں سکتا کہ اللہ پاک اپنے کسی پیغمبر کو بھیجے بغیر ہی جنات پر اپنی حجت تمام کر دے اور ان کو عذاب میں یا جنت میں بھیج دے۔ حجت تمام ہوئی ہوگی تو تب ہی تو فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے جنات سے جنگ بھی کی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے۔ اس آیت کا مفہوم اور اس پر قطعی استدلال واضح دلالت کرتا ہے کہ سب زمانوں میں جن موجود تھے، حضرت آدم کی خلقت سے پہلے یا ان کی خلقت کے بعد، اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد ان کے لیے پیغمبر تھے، لیکن قدرتی بات ہے کہ انسان کی خلقت سے پہلے بھی پیغمبر ان کی اپنی نوع سے ہی تھے۔ اس بات کی گواہ ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ حضرت علی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ شام سے آیا ہوا مسافر حضرت سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے دماد رسول، کیا جنات میں بھی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر بھیجے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، ان کی طرف بھی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، جن میں ایک یوسف بھی تھے جنہیں جنات نے شہید کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، اولاد آدم کے ہر فرد کے ساتھ اس کا جنوں میں سے ایک ہم نشیں ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی ہم نشیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اور میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ ناظرین، جنات کے کھانے پینے کی بات کی جائے تو جنوں میں سے مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اسے ان کے لیے مباح قرار نہیں دیا، اور وہ جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی وہ کافر جنوں کے لیے ہے۔ جنات کی کچھ اقسام ہماری زمین پر بھی رہتی ہیں، جن میں اکثر کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہیں، مثلا لیٹرینیں اور قبریں اور گندگی پھیلنے اور پخانہ کرنے کی جگہ۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، اور وہ اسباب مشروع اذکار اور دعائیں ہیں۔ ناظرین گرامی، جنات اور شیاطین صرف زمین پر ہی اپنے ناپاک ارادوں کو انجام دے پاتے ہیں، جبکہ آسمانی دنیا پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفت و شنید کی ٹوہ میں آ جائیں گے تو ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کریں ان کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنائے۔ ویڈیو دیکھنے والے تمام افراد کو شیاطین اور کافر جنات سے اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے۔